للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تاویل نے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب تعظیم جمیع سادات کرام مشایخ اعظام علماء ذی احترام حاضرین و سامعین بالخصوص میزبان محفل برادر مکرم فخر السادات حضرت پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ محترم و محتشم حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید طاہر حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ انتہائی لائق تعظیم و تکریم نبیر حضرت باواجی موڑوی حضرت پیر شاہ فرخ صاحب موڑوی دامت برکاتہم القدسیہ استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب جناب محترم سید طاہر عباس شاہ صاحب سید جنید طاہر شاہ صاحب کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بعض کے اسماء گرامی سے فقیر کو واقفیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے جو جہاں جہاں جس طرح بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے۔ اللہ سب کے اقبال میں عزتوں میں رفعتوں میں اضافہ فرمائے۔ آج حضرت فخر السادات پیر سید فضیلت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب بھی ہے، جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مقدس کے حوالے سے سالانہ محفل بھی ہے۔ یہاں علماء کی اور زعماء کی ایک بڑی تعداد ہے۔
اس عاجز کو گفتگو کے لیے موقع عنایت فرمایا گیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب عرس کے حوالے سے جو کہ میری ان سے ملاقات کی سعادت نہیں رہی، شخصیت کے حوالے سے چونکہ تعارف نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں پیدا فرمائے۔ گولڈہ شریف علیہ حضرت پیر سید معین الحق شاہ صاحب ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس کو اللہ حضور کے خاندان میں پیدا کرے، اور اس خاندان میں پیدا ہو کر اس بندے کو یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ میری اتنی بڑی نسبت ہے، تو اسی کا نام ولایت ہے۔ چونکہ یہ وہ خاندان مبارک ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقدیر کا مسئلہ الجھایا گیا، پہلی صدی میں ایک بڑا فتنہ جبر اور قدر کا رونما ہوا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ کہتے تھے اس کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پورا خط کشف المحجوب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ سے رہنمائی ہم اس لیے لے رہے ہیں، آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے افراد سے تعلیم الہی کا سلسلہ جدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو علم خود دیتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ خود رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں خاندان نبوت کے افراد موجود ہیں، صحیح النسب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا انتظام خود فرمایا، اور آگے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، اور آپ کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کی ایک بات، گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے ایک بات کی، فرمانے لگے کہ ہدایت کا ایک وہ تصور ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہدایت کا ایک ایسا تصور بھی قرآن سے ملتا ہے جس میں کتاب نہیں ہوتی، استاد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اس پہ کوئی نص قرآن مجید میں ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مکہ شریف میں ایک گھر بنایا ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ گارے کا اور مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، اس پہ کوئی کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں نے ان کو پھر اپنی ایک مثال عرض کی۔ 2015 میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی، تو وہاں ایک میرے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ اب کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا وہ بات نہیں ہے، ایک رہنمائی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں مکہ ٹاور میں ایک ہمارے عزیز تھے، انجینئر تھے، وہ لے گئے اور انہوں نے مچھلی منگوائی اور بھی کھانا۔ مچھلی میں منہ کے قریب کروں تو الٹی آئے اور میں اس کو چھوڑ دوں۔ دوسرا بندہ کھا رہا تھا، میں نے کہا اس کو میں نے چیک کیا، اس میں بھی اسی طرح تھا۔ تو مجھے کچھ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے، جو ویٹر تھا عربی تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا اس کو جریس کہتے ہیں عربی زبان میں، جریس مچھلی کی ایک قسم ہے۔ تو وہاں سے ہم جب واپس آ گئے، میں نہیں کھا سکا،
تو مجھے ایک بڑے فاضل بزرگ عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحفے کے طور پر پیش کی، فقہ الآل، بڑی شاندار کتاب ہے۔ شام کے ایک اہل سنت کے بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے جس میں مسائل کا جہاں جہاں اختلاف آتا ہے ان میں وہ نظریات لکھے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، کہ اپنی اپنی سوچیں۔ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار مسائل میں اپنے اپنے نظریات تھے، کئی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، ان میں جو اہل بیت اطہار کے نظریات تھے وہ انہوں نے مستند ماخذ سے نکال کر اکٹھے کیے۔ تو میں نے اس میں سب سے پہلے کھانے پینے والا چیپٹر نکالا، اس میں جریس مچھلی کا ذکر تھا۔ لکھا تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے تھے کہ جریس مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اور ایک جریس کا اور ایک تلی کا، کہ آپ نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تورات میں بھی اس کے بارے میں ایسا ہی تھا کہ نہیں کھانی چاہیے۔ میں نے وہ جریس جب دیکھا تو پھر اردو لغت کی کتاب نکالی، اس کا ترجمہ لکھا تھا بام مچھلی، اور وہاں عربی میں حاشیے میں اس کی تشریح میں لکھا تھا یشبع بالحیات، یہ مچھلی سانپ سے اس کی شکل ملتی ہے، بام مچھلی۔ اب آپ جو دیکھتے ہیں لوگ ریڑھیوں پہ بک رہی ہوتی ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ ڈیمپ کے پاس آپ چلے جائیں تو سانپ کی شکل ہوتی ہے، مونچھیں سے بھی اس کی ہوتی ہیں، پکڑنے والے احتیاط سے پکڑتے ہیں، کاٹ لے تو تھوڑا سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو باقی کئی لوگ کھاتے تھے، مولا علی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کہا یہ خانہ کعبہ ہدی للعالمین ہے، اس کی یہ برکت تھی کہ میرے جد امجد جس چیز کو نہیں کھاتے تھے اللہ نے اس کے کھانے سے رکاوٹ ڈال دی۔ کبھی اس طرح بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جن کی رہنمائی کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ جدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت پیر سید فضیلت حسین شاہ صاحب کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ اللہ نے اس خاندان میں ان کو پیدا فرمایا۔ حضرت خواجہ میر درد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، لوگ تو عام طور پر شاعر کے حیثیت سے ان کو جانتے ہیں نا، وہ صرف شاعر نہیں تھے، شاعری ان کا ایک ذوق تھا، وہ بڑے صوفی تھے، بلکہ ایک سلسلے کے بانی تھے۔ نقشبندیہ میں سے ایک سلسلہ نکلتا ہے اور براہ راست اس کا تعلق امام حسن علیہ السلام سے۔ ہندوستان میں ان کو سلسلے کا بانی، علم الکتاب آپ کی 2 جلدوں کے اردو ترجمے ہے اور 1 جلد فارسی میں ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ نے اپنے باطلی علوم لکھے، اس میں بڑے کمالات کی باتیں ہیں، حضور کے آل کا ذکر ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہے۔ جب آل و اصحاب کا ذکر آیا تو سب کے فضائل بیان کر کے جب سیدہ کائنات کی باری آئی تو خواجہ میر درد نے لکھا کہ سب کے اپنے رتبے ہیں، سب کے اپنے مقام ہیں، لیکن جگر جگر است و دگر دگر۔ فرمایا سب کے اپنے رتبے ہیں، سب کے اپنے مقام ہیں، لیکن جگر جگر ہے اور ہیں، جو جگر کا مقام ہے وہ کائنات میں کسی کو میسر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کے ادراک کی اور اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کو، اہل قرآن کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی محنت کریں۔ اگر کوئی ماں بہن دین کے راستے پر آ کر محنت کرے اللہ اس کو بھی ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہری پور کے علاقہ میں ایک بہت بڑے دین کے عالم ہیں، ان کے پاس ایک بار مسئلہ پیش آیا، کسی نے سوال لکھا، سوال بھی لوگ عجیب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انڈے کے کھانے پہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ اس میں ایک جان ہوتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید میں سے، حدیث میں سے نکال کے کہیں مجھے بتائیں کہ انڈا کھانا جائز ہے، رسول کریم علیہ السلام نے کھایا ہے، صحابہ کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ 7 دن وہ عالم دین شیخ الحدیث تھے، تلاش کرتے رہے، بہت پریشان تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ صاحب آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 7 دن سے مسلسل کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں کوئی حدیث تلاش کر رہا ہوں جہاں انڈا کھانے کا ذکر ہو۔ فرمایا وہ تو آسان سی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ آپ روز طالب علموں کو پڑھاتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں جمعہ کے فضائل میں،
تو فرمانے لگے میں نے کہا مشکات شریف میں انڈا کھانے والی کون سی حدیث ہے؟ فرمایا جس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا، فرمایا بھائی جان انڈا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، ثواب حلال کا ملتا ہے، حرام کا تو نہیں ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرما دے۔ یعنی ایک بندہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، مصنف ہے، اور میں اشارہ کر دیتا ہوں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب کا مصنف ہے، اس کو وہ چیز نہیں ملی، اللہ نے بہن کو وہ سمجھ عطا فرما دی۔ فرمایا حلال چیز کے صدقے کا ثواب ہوتا ہے نا، حرام کو تو نہیں ہوتا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ انڈا کر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ہوتا ہے فضل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل۔ فضل اور رحمت یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ میرے مرشد پاک امی ولی تھے، اور پھر میں حضرت کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل عالم دین ہیں، میں نام لے دیتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ تو وہ ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے ایک بات پر فرمایا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے سارے ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی زیادہ لائق ہوتا ہے، کوئی زیادہ استاد کا مؤدب ہوتا ہے، کوئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، درجات کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہر نبی کا عین ثابتہ مختلف ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ عین ثابتہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عین ثابتہ جس کو سمجھ نہ ہو اسے اقبال کے فلسفہ خودی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں حضرت۔ تو فرمایا یہ جو سورہ یاسین میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر کا نظام یہ ہے، عالم خلق نہیں عالم امر کا۔ اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے کن تو وہ شے وجود میں آ جاتا ہے۔ اب کن کا مطلب ہے ہو جا، امر کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں۔ اب جب آپ کسی کو امر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک بالمعقولات ہو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ رہا ہو، اس کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہو۔ پتھر کو آپ نے نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ کے ادھر چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب کچھ ہوتا ہی سامنے نہیں تو کس کو کہتا ہے ہو جا؟ پہلے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں تو اللہ کس چیز کو کہتا ہے ہو جا؟ فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے کہ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے ہر چیز سے پہلے اللہ کے علم میں تھا، چیزوں کی صورتیں تھیں کہ کس چیز کو کیسے بنانا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا ازل میں کہ سید اکمل شاہ صاحب کو کیسی صورت دینی ہے، کتنا قد دینا ہے، یہ اللہ کے علم میں شکل و صورت تھی، ہر ایک کی تھی، ہم میں سے ہر ایک کی۔ وہ جو اللہ کے علم میں شکل و صورت ہوتی ہے نا، اس علمی صورت کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علم میں جو بندے کی نقش ہوتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ ظاہر میں ہو جا، خارج میں ہو جا۔ فرمایا جو اللہ کا علم میں جو صورت ہوتی ہے اس کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے، اور کائنات میں اللہ کے علم میں جو پہلی صورت آئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی صورت۔ فرمایا اس لیے سرکار کا عین ثابتہ سب سے مختلف ہے، اس لیے اس لحاظ سے بھی سرکار سب سے ممتاز اور جدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا، آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں پڑھا، ایک غوث پاک کا قدم ہے، دوسرا میرے مرشد حضرت بابا جی کی 3 پھوکیں ہیں۔ تو فرمایا کہ میری والدہ صاحبہ لے کر گئی اور کہا بابا جی یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، بنٹے کھیلتا ہے۔ تو آپ نے اٹھایا اور گود میں رکھا اور 3 پھوکیں ماری اور فرمایا کہ مائی جی انہاں کی مولویاں کو نہ بھیجو، دنیا اوپر جتنا علم آیا سا قاسم اس کی پڑھائی چھوڑیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک غوث پاک کے قدم کا فیض ہے، دوسرا بابا جی کی 3 پھوکیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے پہ فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل کی بات اب حدیث شریف میں ہے۔ پہلے یہ 2 چیزیں سنتے ہیں کہ علم، اللہ کا علم اور فضل ہوتا کیا ہے۔ اللہ کا فضل اور رحمت، حدیث شریف سنیں پھر سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام المومنین امہات المومنین کے حجرے ہیں، مہمان آتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت انس
یہ سرکار کے خادم ہیں. حضرت بچوں کے یہ نام بھی رکھا کریں حضرت انس اس نسبت سے کہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے 10 سال سرکار کے گھر کی خدمت کی. چھوٹے تھے اندر جا کر کھانا مہمانوں کے لیے لے آتے تھے, سرکار کی خدمت کرتے. حضرت انس 10 سال اتنے قریب رہے, اور بخاری میں ہے پوچھا گیا کہ آپ اتنے قریب رہے ہیں تو حضور پاک دعا تو بہت کرتے تھے, سب سے زیادہ کون سی دعا آپ نے سنی حضور کی زبان سے؟ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت انس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی زبان مبارک سے میں یہ دعا سنتا ہوں. 10 سال اور اتنے قریب تھے کہ سرکار کبھی مہربانی فرماتے ان کے والدین کے پاس بھی چلے جاتے, اور اتنے جاتے تھے کہ سرکار آرام بھی کبھی فرماتے. حدیث میں آتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا, حضرت انس کے گھر ان کے والدین کے گھر سرکار تشریف لے گئے, آرام فرما رہے تھے. پسینہ مبارک آیا تو آپ کی والدہ نے, حضرت انس کی والدہ نے اس کو شیشی میں جمع کر لیا اور وہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھی, اس کو ختم نہیں ہونے دیتی تھی. اور کہیں کسی کے گھر شادی ہوتی تو وہاں سے وہ لوگ خوشبو لے کر جاتے. مشکات میں یہ حدیث ہے باب فضائل سید المرسلین میں کہ وہ گھر بیت الطیبین مشہور تھا. یہ خوشبوؤں والا گھر ہے جس میں رسول اللہ کے جسم مبارک پسینے کی خوشبو ہے. یہ سرکار کے کمالات ہیں. ایمان والا جتنا سنتا ہے. حضرت سعد الطائی کہتے ہیں کہ مجھے بیماری ہو گئی, اتنی خارش ہوتی تھی کہ ٹھیک نہیں, بڑے علاج کرائے. تو ایک دن میں اپنے جسم کو اس طرح خارش کر رہا تھا اور کرتا اترا ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے. یہ امام طبرانی کی موجم صغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کی زوجہ ان کو کہتی تھی کہ آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں, کہ آپ تیل گھر میں وہ استعمال کرتے ہیں جو سارے, لیکن آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے. تو فرمایا میں بیمار تھا, مجھے خارش تھی, اللہ کے حبیب تشریف لائے اور آپ نے میرے پشت کے اوپر اس طرح ہاتھ مبارک پھیرے, اس کی برکت یہ ہوئی, بیماری چلی گئی, وجود میں خوشبو داخل ہو گئی, اور جدھر جاتے تھے ان سے خوشبو آتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خوشبو. اور آج بھی آپ مکہ شریف میں جنت المالا میں جائیں, جہاں 99 نمبر بلاک میں آپ جائیں تو ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے. وہ ایک صحابی ہیں جن کو سرکار نے اپنا خون مبارک نکال کے دیا, انہوں نے وہ خون مبارک پی لیا, زندگی ساری خوشبو جسم سے آتی رہی. اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے بعد قبر کے اندر سے بھی حضور کے جسم کی خوشبو آتی تھی. 99 نمبر بلاک ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سلام کی طرف جانے سے پہلے دائیں طرف میں اس سے خوشبو آتی ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر. اور آج بھی چونکہ سرکار کے جسم مبارک کی, سرکار نے فرمایا تو نے خون تو پی لیا ہے, لیکن بات یہ ہوگی اب لوگ تو اس سے تنگ رہیں گے تو لوگوں سے تنگ رہے گا. یعنی جو خون مبارک جسم میں داخل ہو گیا تو اس سے وجود کے اندر ایک ایسی جرت پیدا ہو گئی کہ تو کھڑا ہو جائے گا. اور پھر حجاج نے خانہ کعبہ کے سامنے ان کو شہید کروایا. جو ایک بار خون پی لے وہ تو اتنا جرت مند ہو جائے, اور جو حسین بنے ہی خون رسول سے. آپ کے کلر سیدہ کے انور فراق صاحب ایک شاعر تھے, ان کے ایک شعر کا رنگیا غنچیاں گوڑے رنگ اندر, اصغر اکبر پیاسے بے چین دا لو. اس کے آخری مصرع ہے جکدا کیوں کر باطل دے زور انگے, جس دیاں رگاں وچ سید سکلین دا لو. جکدا کیوں کر باطل دے زور انگے. تو سرکار کی جسم مبارک کی خوشبو ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ مہمان آ گئے ہیں, کوئی چیز لے آؤ ازواج مطہرات سے کھانے پینے کے لیے. تو سرکار کی ازواج مطہرات کے کسی بھی اجرے میں کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی. یہ فقر اختیاری تھا سرکار, اضطراری نہیں تھا, اختیاری تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہمانوں کے لیے کچھ پکا ہوا نہیں ہے. تو سرکار ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے, دست مبارک اٹھائے, اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک. اللہ ہم تو اسے تیرا فضل مانگتے ہیں اور رحمت مانگتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آئے, ایک روسٹ بکرا پیش کیا. سرکار نے فرمایا خود بھی کھاؤ مہمانوں کو بھی کھلاؤ. 2 چیزوں کا سوال کیا تھا, فضل اور رحمت کا. اللہ نے فضل بھیج دیا ہے اور رحمت کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے فضل بھیج دیا ہے اور ہم رحمت کے انتظار میں. اب فضل کی تشریح کیا ہوگی کہ یہ پہلے نصیب میں نہیں تھا, یہ جب ہم نے مانگا تو اللہ نے عطا فرمایا.
یہ ہم نے مانگا تو اللہ نے، یعنی پہلے یہ نصیب میں نہیں تھا، یہ فضل یہ ہے کہ پہلے یہ نصیب میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کھانا ہے، ہم نے مانگا تو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ آج کل لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ کل ایک بڑی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا سورہ شعراء میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہیلا، کوئی دوائی، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ نے دینا ہے وہ مل کے رہے گا۔ میں نے کہا اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ اسی قرآن میں یہ بھی ہے ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میں پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اگر یہ سب پہلے سے لکھا ہوا وہی کچھ ہونا ہے تو نبی دعا کیوں کرتا ہے، اللہ دیتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو نصیب میں نہ ہو اللہ اپنے فضل سے دعا کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں بات کو کھول کے عرض کروں گا اس بندے کے حوالے سے جس کو خواجہ حسن نظامی کہا جاتا ہے۔ لوگ تو باتیں کر جاتے ہیں نا ویسے دو چار جملے کسی کے دیکھ کر، یہ ان چنیدہ بندوں میں سے ہے حضرت خواجہ حسن نظامی جن کو خلافت کے لیے حضرت مجدد گولڈوی نے منتخب فرمایا۔ حضرت خواجہ حسن نظامی کو اتنے بڑے عالم تھے حضرت خواجہ حسن نظامی، آپ کی کتاب ہے اسرار قرآن، تو وہ آپ نے اپنی زندگی میں شائع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کچھ چیزیں ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی جن کا تعلق حقائق عالم سے تھا، تو وہ اس زمانے میں فتنے کا خطرہ تھا، تو بعد میں وہ کتاب شائع ہوئی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَصَلُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اس پر آپ پھر تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ فرمایا میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ پہلے اہل علم اس طرف کیوں نہیں گئے، اس تشریح کی طرف کیوں نہیں گئے کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ فرماتے ہیں فضل جو ہے یہ ہوتا کیا ہے، فا دواد اور لام، یہ جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بچی ہوئی ہے، کوئی چیز زیادہ ہے۔ جس طرح آپ نے گندم کا ڈھیر اس طرح کھیت میں نکال کے دانے برتنوں میں ڈالے، اور ڈھیر سے جو بچ گئے برتنوں میں نہیں آئے، اس کو عربی زبان میں فضل کہیں گے۔ یا اسی طرح آپ نے کسی کھیت کے اندر کھڈا کیا اور مٹی نکالی اور مٹی دوبارہ کھڈے میں ڈالے، اگر کچھ مٹی بچ جائے اس کو فضل کہیں گے۔ یہاں مجھے یاد آ کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جوام القلم میں ہے، کہ ہم جو مکان بناتے ہیں تو ہماری زمینیں کھلی کھلی ہوتی ہیں، تو آپ بتا دیں کہ کس جگہ مکان بنائیں تاکہ وہاں برکت زیادہ ملے۔ اس لیے کہ جہاں کبھی برکت والے لوگ گزرے ہوں وہاں برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر 1500 اور کچھ نمبر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، صحابہ سے فرمایا کہ سیرو جمدان، اس جمدان پہاڑ کی زیارت کرو۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سفر میں چلتے چلتے رسول کریم کے ساتھ ہیں، اس پہاڑ میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کی سیر کریں، اس کی زیارت کریں؟ فرمایا کہ کچھ لوگ بستی سے الگ ہو کر یہاں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ کے ذکر کر جائے وہاں ہمیشہ ذکر کی برکتیں رہتی ہیں، جہاں کبھی خدا کا عذاب اترے وہاں ہمیشہ عذاب کے اثرات رہتے ہیں۔ ذکر والی بات میں نے حدیث سے کر دی اور عذاب والی بخاری سے کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر حج کے دوران جب اس جگہ سے گزرے جہاں ابرا کے لشکر پہ ابابیل نے حملہ کیا تھا اور وہ تباہ ہوا تھا، سرکار نے فرمایا یہاں تیزی سے سواریوں کو گزارو۔ آج بھی جتنی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی چلا کے چلے جائیں وہاں آپ کو چلان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جہاں سے سرکار دو عالم تیزی سے گزرے، فرمایا یہاں عذاب اترا تھا، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ کیا مطلب؟ جہاں کبھی عذاب اترا ہو وہاں نحوست ہمیشہ رہتی ہے، جہاں رحمتیں اتری ہوں وہاں رحمتوں کے اثرات رہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، زمین میں اس طرح مٹی نکالو کھڈا بنا کر، دوبارہ اس مٹی کو زمین میں ڈالو، اگر مٹی بچ جائے اس کا مطلب ہے برکت والی جگہ ہے۔
اور اگر برابر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر مٹی کم پڑ جائے پھر وہاں مکان نہ بنانا، وہاں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا تو نے اپنے لیے پوچھا تھا، بندہ نواز حضور کی ساری امت کے لیے نسخہ بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جسم میں چلی جاتی ہے، اور جو نکلتی ہے اس کو فضلہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی فاد واد اور لام ہے، یعنی یہ بچ گیا ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے، اس کو جسم کی اس کی ضرورت جسم کو نہیں ہے۔ تو جہاں بھی فاد واد لام ہوگا، آپ کوئی بھی لغت کی کتاب نکال کے دیکھیں وہاں یہ معنی ہوگا۔ حضرت خواجہ نظامی فرماتے ہیں کہ میں اس پہ سوچتا رہا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، فرمایا پھر مجھے سمجھ آئی کہ فضل الہی کیا ہے۔ یہ برا سوچیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ازل میں لوگوں کی تقدیریں لکھی، قسمت میں لکھ دیا کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کتنی جائیداد دینی ہے، کتنا علم دینا ہے، کتنی دولت دینی ہے، یہ قسمت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے سب کے نصیب بنا دیے، پھر اپنے فضل کی طاقت کو ایک طرف رکھ دیا کہ یہ سائڈ پہ رکھ دی گئی ہے، نصیب والوں کو نصیب میں سے ملے گا، نصیب سے زیادہ جس کو دوں گا اپنے فضل کی طاقت سے دوں گا، اپنے فضل کے خزانے سے دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پہ غور کریں، آپ نے فرمایا اذا سمعتم الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ، فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، میں خود ان میں شامل ہوں، شہر میں مرغ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سرکار کی اس حدیث پہ عمل ہو۔ مرغ اذان دے تو اللہ سے کچھ مانگا کرو، اور جو اللہ سے مانگنا ہوگا وہ اللہ اپنے فضل سے دے دے۔ اس لیے کہ مرغ تب اذان دیتا ہے جب اس کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب فرشتہ معصوم ہے، معصوم کسی کی دعا پہ آمین کہہ دے تو اللہ گناہگار کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا فرشتہ ہوتا ہے جب مرغ اذان دیتا ہے۔ یہاں اپنے حضرت کی ایک اور بات یاد آ گئی، فرماتے تھے کہ اللہ کے عرش کے نیچے، بعد میں مجھے حدیث میں یہ بات ملی، میں نے پہلے حضرت سے سنی تھی، فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک سفید رنگ کا مرغ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں ہے، وہ سب سے پہلے سحری کو اذان دیتا ہے، اس کی اذان سن کر دنیا کے مرغ اذان دیتے ہیں۔ پھر آپ رو کر فرماتے تھے، اپنا نام نہیں لے، فرماتے تھے خدا کی زمین پر ایسے عاجز بندے بھی ہیں جو ان مرغوں سے پہلے اس مرغ کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ خدا کی اس زمین پر ایسے عاجز بندے بھی ہیں، تو مرغ کی اذان ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور آپ جو شیور وہ اذان ہی نہیں دیتے، جو شیور کیا ہے وہ اذان ہی نہیں دیتے، اس کی کیا برکت ہوگی؟ تو فرمایا کہ مرغ کی اذان سنو تو دعا مانگا کرو، اللہ سے جو مانگنا ہو وہ اللہ، اب جس کو جو نصیب سے ملے گا وہ تو ملے گا، نصیب سے زیادہ لینا چاہتے ہو تو اللہ سے کہو اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ تو نصیب میں نہیں تھا، فرمایا کہ وہ ادھر سے آ گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے۔ ہم نے کہا اللہ کھانا دے دے مہمانوں کے لیے، اور ایک صحابی نے روسٹ بکرا پیش کر دیا، فرمایا اللہ کا فضل آ گیا ہے اور ہم رحمت کے انتظار میں ہیں۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ایک آڑ سی ہوتی ہے، بندہ جب کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہاں باہر تیز گاڑی آ رہی ہو، بندہ دوڑ کے آگے چلا جائے تو نقصان کرے گا، بازو ٹوٹے گا یا جان جائے گی۔ اسی طرح جان بوجھ کے بندہ کوئی بھی غلطی کرے اس کی سزا اس کو ملتی ہے، روحانی کرے تو روحانی سزا ملے گی، جسمانی کرے تو سزا ملے گی، جسمانی ملے گی، زہر کھائے تو نقصان ہوگا۔ اگر غلطی کے باوجود بچ جائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رحمت کر دی۔ 4 منزل چھت سے چھلانگ لگائے، روڈ پہ جا کے لگے، بچ جائے، اس کا مطلب ہے اللہ نے رحمت سے بچا لیا ہے۔ بندہ جب غلطی کرتا ہے، بندے اور سزا کے درمیان ایک چیز آتی ہے، سزا کو بندے تک نہیں آنے دیتی، اس کو رحمت کہا جاتا ہے، وہ درمیان میں آڑ بن جاتی ہے۔ عذاب سے بچنے کا نسخہ رحمت ہے، اور جو ساری کائنات کے ہر عذاب سے بچانے والا نسخہ ہے اس کو رحمت للعالمین کا وجود کہا جاتا ہے۔ حضور کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک بات کی ہے، اس سے بات کھل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ ہی رقۃ فی القلب، جو دل میں نرمی پیدا ہو نا اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ دل میں نرمی پیدا ہو،
اقرا بن عابس ایک بندہ تھا، اس کے سامنے حضور پاک نے امام حسن علیہ السلام سے پیار کیا، تو اس نے کہا آپ اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اس طرح ان سے پیار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا خدا نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آنکھ سے آنسو آ جانا یہ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ جس محفل میں ایک بندے کی آنکھ میں اللہ رسول کی محبت اور خوف میں آنسو آ جائے، یہ یقین کریں کہ وہ محفل قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رحمت کیا ہے؟ الرقۃ فی القلب، دل کے اندر جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ پھر بات آ گئی، میں بابا جی کی پھر بات سنا دیتا۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہم موڑا شریف بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے یہاں جس کو نیفا کہتے ہیں یہاں ایک رسالہ رکھا ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بابا جی کو پتہ نہیں اس کا۔ تو وہ سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا مولوی جی یہ کتاب باہر کٹو، بے ادبی ہوگی۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا، آج بھی لوگ کتابیں بہت تقسیم کرتے ہیں نا کفریہ کلمات پہ مبنی، یہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ کرے وہ کتاب آپ پڑھ لیں، یہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ کرے وہ کتاب آپ پڑھ لیں، کوئی بندہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ جن کتابوں کے اندر کفریہ کلمات لوگوں نے جمع کی ہیں، موٹی موٹی کتابیں، اور ایک ظالم نے تو کفریہ کلمات میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہنا بھی، اور وہ کفریہ کلمات والی کتاب میں انبیاء کی گستاخی کے چیپٹر میں یہ ڈالا ہوا ہے، نعوذ باللہ کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہنا نبیوں کی تُنے۔ بی بی مریم علیہ السلام کہتے رہے، حوا علیہ السلام کہتے رہے، لیکن اس خدیجہ کو علیہ السلام نہ کہیں جن پر براہ راست اللہ کا سلام آیا۔ اس سے بڑا علیہ السلام کون ہوگا؟ صحیح بخاری، حضور علیہ السلام غار حرا میں ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار کے لیے سالن اور روٹی لے کے جا رہے ہیں، جبریل امین پہلے حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ جب خدیجہ پہنچے تو انہیں کہنا اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السلام، خدیجہ آج تیرے رب کا تیری طرف سلام آیا ہے، تیرے رب کا سلام آیا ہے۔ اس محبت کا انداز دیکھیں، یہ محبت تھی جو عرب کی ملکہ ہو۔ تبری سے لے کر شبلی نعمانی تک لکھیں کہ جب مکے کے لوگوں کے قافلے سامان لے کر جاتے تھے، سارے تاجروں کے سامان تھوڑے ہوتے تھے، سیدہ خدیجہ اکیلی کے اونٹ اور سامان زیادہ ہوتا تھا۔ عرب کی ملکہ ہے، عرب کی ملکہ، خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اور مکے شریف سے محلہ بنو ہاشم سے غار حرا تک نوکروں کو نہیں بھیجتی، خادموں کو نہیں بھیجتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر جاتی۔ یہ محبت ہے نا۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے، کھانا نوکروں کو نہیں بھیجتی، سیدہ خادمہ کسی مزدور کو سیدہ خدیجہ بھیج دینا پیسے دے کر کہ سرکار کو کھانا پہنچا کے آئیں، غار حرا میں خود کھانا لے کر جاتی ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جے سہ نوکر چاکر ہومن خدمت کارن اگے ہتھیں اپنی خدمت کریے جے سجن ہتھ لگے، اور غیراں ہتھوں جائز ہوندی جے خدمت دل بردی۔ محبوبوں کی خدمت نوکروں سے کروانا یہ محبت کا مزاج نہیں ہے۔ غیراں ہتھوں جائز ہوندی جے خدمت دل بردی، بادشاہاں دے بدلے یارو خلق نمازاں پڑھ دی۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو بادشاہوں کو حکم ہوتا کہ آپ نوکر رکھ لیں، نمازیں پڑھوائیں، وہ تمہاری طرف سے نمازیں پڑھیں، لیکن اس پر اپنی نماز فرض ہے، اس لیے کہ یہ نماز اپنے مارگاہ میں محبت کا اظہار ہے۔ فرمایا غیراں ہتھوں جائز ہوندی جے خدمت دل بردی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا سلام آیا ہے، سیدہ خدیجہ سے بڑا علیہ السلام کا مستحق کون ہے؟ ہر بندہ اٹھ کے تو کتاب، اتنی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں یہ کفر کے مسئلے پہ۔ اب میں آپ کے ذوق کی خاطر ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا۔ مسافر مر گیا نا کسی محلے میں، پتہ نہیں تھا کون ہے، تو لوگ جنازے کے لیے حاضر ہوئے، اب پتہ نہیں چلتا کیا مسلک، جیسے ہی پتہ چلا اس کے مسلک کا، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ آدھی بھیڑ گھروں کو چلی گئی۔ تو کتاب، اس بندے نے یہاں سے کتاب نکالی، میں کتاب کا نام نہیں لیتا، تو اس میں بھی یہی پرانی کتاب تھی، یہ کافر ہوگا، یہ کافر۔
تو باؤجی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب گل سنو، اللہ جسم تو پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ مثال سے پاک ہے، اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، آپ مکان و خالی اس تو کوئی مکان نہ خالی۔ فرمایا اللہ کی صورت نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا مکان نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ باؤجی نے 11 باتیں اس طرح کی، اللہ جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، خیال سے پاک ہے، وہم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے۔ فرمایا ہاں اس صورت و اس بے صورت کو سمجھنے کے لیے ایک صورت والا چاہیے، اس بے مکان کو پہچاننے کے لیے ایک مکان والا ہونا چاہیے، اس بے جسم کو پہچاننے کے لیے ایک جسم والا ہونا چاہیے۔ اپنی پہچان کے لیے اللہ نے وہ صورت والا، وہ مکان والا، وہ جسم والا آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے؟ رحمت تو دل میں نرمی کا نام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا سارا خزانہ رحمت للعالمین کے قلب مبارک میں رکھا۔ اب ذرا حدیث شریف سنیے، حضرت بریدہ اسلمی، میں نے کیا نام لیا؟ یہ بڑے جلیل القدر صحابی۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جب بندہ سامنے آتا نا آپ اس سے نام پوچھتے، اگر نام اچھا ہوتا سرکار خوش ہو جاتے، نام اگر صحیح نہیں ہوتا تھا، ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو آپ پریشان ہوتے تھے۔ بخاری شریف، آج کل بخاری مسلم سے لوگ نیچے نہیں آتے، اس لیے بار بار میں بڑی کتابوں کا نام لیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے دادا حضور کے پاس حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا نام، تو کہتے ہیں خزن، اسلام لانے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کے لیے۔ خزن کا معنی ہے دکھ والا، غم والا، غم، حزن، حزن، حزین۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا نام سال ہونا چاہیے۔ سال کا معنی ہے سہولتوں والا۔ تو کہنے لگے لا غیرو اسمی سمانی ابی، آپ نے کلمہ پڑھانا ہے پڑھا دیں، میں اپنے ابا جی کا رکھا ہوا نام نہیں بدل سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی بات نہیں مانی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ میرے دادا نے جو بات کی اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک ہمارے خاندان سے غم ختم نہیں ہوتے، اور اچھا نام سن کر حضور خوش ہو جاتے۔ جب مدینہ شریف سرکار داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں مسجد مصبح اس کو کہتے ہیں جہاں پہلی نماز آپ نے پڑھی، تو سب سے پہلے جو بندہ سامنے مدینہ شریف آیا تو حضور نے پوچھا نام، اس نے کہا سہیل۔ سہیل سہولتوں سے ہے نا، تو حضور نے فرمایا ابو بکر یاد رکھو اس شہر میں ہمارے لیے اللہ سہولتیں زیادہ دے گا۔ اچھا نام سن کر سرکار خوش ہو جاتے تھے۔ جب بریدہ اسلمی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلمی قبیلہ تھا جس کی وجہ سے اسلمی تھے۔ بریدہ، اب بریدہ ٹھنڈک سے ہے نا، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا جہنم سے آزادی بھی ہے اور اسلام کی سلامتی بھی ہے۔ بریدہ سے ٹھنڈک والا، اسلم سے سلامتی والا معنی لیا، پھر اللہ نے ان کو توفیق دی، ایمان لے آئے اور سرکار کے قریب ہو گئے۔ قریب ہونے کی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد ہو، آپ کا کوئی مرید ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، سینکڑوں میں سے کوئی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ چلیں۔ حضرت بریدہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سرکار نے چلتے ہوئے آپ کا ہاتھ تھاما۔ یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں شعر پڑھا گیا، وہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں۔ بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سرکار نے میرے ہاتھ میں دیا اور مجھے لے کے چلنے لگے۔ کیا سعادت ہے۔ میں پشاور میں ایک بزرگ کے پاس جاتا رہا، امی ولی تھے، تو ان کو اللہ نے بڑا علم کھولا ہوا تھا، تو بالکل ظاہری نہیں پڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرا یہ ہوا کہ میں سحری کے وقت ایک شعر پڑھتا تھا اور تصور یہ کرتا تھا جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو انگلی پکڑ کر اس کی باپ، ماں، بھائی، بہن چلاتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو حضور کے سامنے اس طرح پیش کرتا تھا تصور میں کہ سرکار مجھے انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، اور میں حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور اس سے علم کھلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ کہتے تھے شعر میں یہ پڑھتا تھا، میری طفلگی کو جہاں دکھا کبھی میرے ہاتھ کو تھام کر، میرے دل کو غار ہرا سمجھ کبھی آ یہاں بھی قیام کر۔ میری طفلگی کو جہاں دکھا کبھی میرے ہاتھ کو تھام کر، میرے دل کو غار ہرا سمجھ کبھی آ یہاں بھی قیام کر۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ سرکار نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبت سے میری طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا المؤمن من یلین لہو قلبی
فرمایا بریدہ سنو، ایمان اس کے دل میں جاتا ہے جس پہ میرا دل آ جاتا ہے۔ المؤمن من یلین لہ قلبی، میرے دل کی توجہ جس کی طرف ہو جائے ادھر ایمان، ادھر خدا کی رحمت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اب حضور اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ جو بندہ حضور پہ درود شریف شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ، فرمایا سرکار پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت اتار دیتا ہے۔ اتنی بڑی رحمت ہے کہ ادھر سرکار پہ درود شریف پڑھے، رحمت نہ کس طرح ہو، گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ حضور کی رحمت اتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنا کرو، وانصتوا اور چپ رہا کرو۔ کتنا اہتمام ہے، حالانکہ جب چپ رہے تو غور سے سنو تو اس کے لیے چپ رہنا لازم ہے۔ باتیں کرتے ہوئے تو آپ غور نہیں کر سکتے نا، جب آپ غور سے سنو تو چپ رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا چپ ہو جاؤ۔ مجھے اس آیت مبارکہ کی بڑے عرصے تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ غور سے سنو اس کے بعد چپ رہنے کا کیوں فرمایا۔ بادشاہی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تو میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری کے لیے گیا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑے کامل بزرگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا نقشبندی سلسلے کا، تو وہ تلاوت ہو رہی تھی اور وہ اس طرح متوجہ بیٹھا تھا، ان بزرگوں نے اسے جا کر روکا۔ وہ اپنے قلب سے ذکر کر رہا تھا، ذکر قلبی نقشبندی حضرات زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ہو نا تو خاموش اور غور سے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ قلب بھی ادھر ہی متوجہ ہو۔ یہ جو تو قلبی ذکر کر رہا ہے یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، اس لیے کہ صرف آپ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو صرف ادھر توجہ کرو۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اتنا اہتمام کیوں ہے جب قرآن سنا جائے، فرمایا قرآن کی تلاوت ہو پوری توجہ کرو اور غور سے سنو، نتیجہ کیا حاصل ہوگا، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ کی رحمت کا تیسرا طریقہ جو مشکل ہے، باتیں کڑوی ہوتی ہے، وہ ذرا سنیے پہلے۔ حدیث شریف سننے سے پہلے لوگ آتے ہیں، شاہ جی دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے خاندان میں کوئی تلاش کریں۔ ہاں خاندان میں بچے تو ہیں، پڑھے لکھے بچیاں بھی ہیں، لیکن میری خاندان سے بنتی نہیں۔ اعزاز سے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہماری بنتی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس رشتے کو پیدا کیا نا تو رشتہ اللہ کے عرش سے ایسے چمٹ گیا جس طرح بچہ ماں کے دامن سے چمٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کریم تو نے مجھے پیدا کیا ہے جوڑنے کے لیے، لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا پھر سن اے رشتے، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ جو رشتے کا خیال کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ رحمت کا جوڑ اور قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دو چیزوں کو عام طور پر مکس کیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یاد رکھیں، اس کو بر کہتے ہیں۔ حدیث کا جب چیپٹر پڑھے نا کتاب البر والصلہ، اچھا سلوک جو ہے نا وہ اس کو بر کہتے ہیں۔ صلہ کیا ہے؟ صلہ کا معنی ہے جوڑنا۔ ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میرے خاندان کے میرے رشتہ دار ہیں کچھ، وہ ایسے ہیں وہ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ توڑتے رہتے ہیں، میں جوڑتا رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر تو جو کہتا ہے ایسے ہی ہے تو یاد رکھ جدھر جدھر تو جائے گا اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت تیری ساتھ ہوگی، تو جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے حصار عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پنڈی میں، یہ ڈیفینس کا ایریا تھا، وہاں ایک تقریر کی تو دوسرے دن ایک بزرگ میرے پاس آئے، بہت شکریہ انہوں نے ادا کیا۔ تقریر میں یہ کر رہا تھا جس میں یہ حدیث ہے کہ اس محفل میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں ایک بندہ ایسا ہو جس نے رشتے کو توڑا ہوا ہو۔ اب رشتے کی بڑی تفصیل ہے، سسرال ہے، ددیال ہے، ننیال ہے۔ حضرت واصف علی واصف درویش تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کن کن لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنے کتنے کہاں تک رشتہ جاتا ہے؟ فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اگر تم مر جاؤ تو کس کس کی آنکھ میں آنسو آ سکتا ہے؟
بس زندگی میں ان کو خوشیاں دیتے جاؤ۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ جب مرو گے تو کون کون روئے گا، بس ان کو خوش کرو، یہ صلہ رحم بھی ہے، یہ حسن سلوک بھی ہے، یہ ان چیزوں کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو فرمایا ایک بندہ جس نے رشتہ توڑا ہوا ہو، تو وہاں میں نے ایک واقعہ بیان کیا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی، جس طرح بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی۔ تو امام حسین علیہ السلام دیر کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ خود امام حسن کے پاس چلے جائیں، وہ بڑے بھائی ہیں، آپ ان سے معذرت کریں۔ فرمایا کہ معذرت تو کروں، لیکن میرے نانا جان کی ایک حدیث روک رہی، میرے بڑے بھائی ہیں لیکن میری نانا جان کی ایک حدیث ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ جب دو بھائی آپس میں، دو مسلمان ناراض ہو جائیں، جو معذرت میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور میں حسن سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ میری بات کا اتنا اثر ہوا، دوسرے دن ایک بندہ وہاں سے ڈیفنس کالونی سے، وہ ایریا سے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کل آپ کی بات کا اتنا اثر ہوا ہے، میرے جتنے رشتہ دار تھے، میری غلطی تھی یا ان کی غلطی تھی، میں رات کو سب سے معافی مانگ کر گھر میں آ کر سویا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میری تقریر کام کر گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی دستار کی بھی تقریر ہماری جو کیا پھیل جاتی ہے، جذبات کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ جہاں جائیں اللہ سے یہ کہا کریں، اللہ اس علاقے کے لوگوں کی ضرورت کی جو بات ہے وہی میری زبان سے نکلوا دے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کو اعلان کا کہوں گا، یہ بھی کریں گے، ہم نے آج سے 4 سال پہلے درس نظامی کا مدرسہ شروع کیا تھا۔ چندے کی اپیل نہیں کرتا میں، اور بات عرض کرتا ہوں۔ وہ اس طرح تھا کہ حضرت قبلہ سیدی زبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اللہ شاہ جی کے درجات بلند فرمائے، تو آپ کے چیلم کے موقع پر آپ کے بھانجے کو سید زین العابدین شاہ صاحب کو سجادہ نشین کے لیے منتخب فرمایا۔ تو قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان نہیں۔ ان سب نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ آپ کوئی مدرسہ شروع کریں۔ شاہ جی کے بھانجے پڑھ رہے تھے، ان سے ان کو بھی تعلیم مکمل کروائیں تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ تو ہم نے مدرسہ شروع کیا، اس وقت الحمدللہ 5 کلاسیں ہمارے پاس چل رہی ہیں، تو تقریباً 45 کے قریب طلباء ہیں۔ میں خود بھی پڑھاتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ گولڈا شریف سے فارغ تحصیل ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں، 2 اور فاضل علماء ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں، کم از کم اگر حفظ ہو تو پھر تو 5ویں 6ویں والا بھی چل جاتا ہے، ورنہ 8ویں پاس ہو یا میٹرک پاس بچہ ہو، ہم ان کی خدمت یہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے ہم ان کو سکھا دیں گے۔ تو یہ داخلے اب شروع ہیں، عید کے فوراً بعد اب داخلے شروع ہیں، تو جو لوگ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیں بلکہ کوشش کریں ایک ایک بچہ ہر برادری کے لوگ نکالیں اللہ کے دین کے لیے، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ حضرت رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں ان کے ذریعے، تو مہربانی کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں۔ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا بھی جو اللہ تعالیٰ رکی سکی دیتا ہے، بچوں کی شکایت نہیں ہوتی، اچھا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب جگہ بھی خریدی ہے، بلڈنگ بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی۔ یہ بھی دعا کریں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آج تک جیسے بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال جان میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، حضرت رضوی صاحب شاہ صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کو برکات نصیب فرمائے۔ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، اللہ عمل کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔